السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کا یہ خادم حاضر ہے۔ درس قرآن بنام قرآن کیا کہتا ہے، ایپیسوڈ 12 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج انشاءاللہ 12ویں پارے کے حوالے سے اس کے مضامین، اس کی مشمولات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ سورہ ہود کی ابتدا ہوتی ہے اور اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کے قیام کی جگہ اور اس کی سپردگی کی جگہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے، یہ بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے۔ پھر اس کے بعد مزید بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور علیہ السلام کی تسلی کے خاطر جو فرمایا، اے پیارے حبیب، کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں، آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا آپ کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ تو آپ ان کی بےہودہ باتوں سے جو ہے وہ قطعی جو ہے دل برداشتہ نہ ہو، تنگ دل نہ ہو۔ آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے، سو وہ آپ نے کر دیا۔ پھر اس کے بعد مزید اور بیان فرمایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، ان کا قصہ بیان کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر نامی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، تو آپ نے اپنی قوم کے لوگوں کو شرک کی قباحتوں سے آگاہ کیا اور ان کو شرک سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر انہوں نے جو ہے جناب نوح کا شدید مذاق اڑایا۔ اب جب یہاں پر حضرت جناب نوح علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ میری قوم کے صاحب ایمان لوگوں میں اب کوئی مزید اضافہ نہیں ہوگا، اب زیادہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، تو جناب نوح نے اللہ تبارک تعالیٰ سے مدد مانگی۔ تو اے پروردگار عالم، انہوں نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما، میں پریشان ہوں تو میری مدد فرما، میں ان لوگوں کے زد میں ہوں تو میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نوح کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا، چنانچہ ان کو حکم دیا کہ آپ ایک جو ہے بڑی کشتی تیار کریں، جب کشتی تیار ہو جائے تو اپنے ساتھ اہل ایمان کو بھی اس کشتی میں سوار کر لو۔ چنانچہ جناب نوح جب کشتی بنا چکے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو نازل کر دیا اور زمین کو بھی جو ہے حکم دیا کہ پانی کو اگل دے۔ اب اس کے بعد جو زمین اور آسمان اور زمین سے آنے والے پانی کی زد میں تمام کافر آ گئے، اور یہاں تک کہ جناب نوح کا نافرمان بیٹا بھی طوفان کی نظر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ زمین اب جو ہے اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا۔ چنانچہ پانی خشک ہوا اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا، اور کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ آخر میں ایسا ہوا کہ پھر فرمایا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو ہے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے انہیں ہدایت دیتا ہے جو اس کی راہ میں نکلتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے جو پروردگار عالم کی ذات پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے انکار کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ طوفان کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ پھر مزید اب قوموں کا ذکر فرمایا گیا کہ قوم عاد جو ہے ان کا ذکر اس میں موجود ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت سپر پاور سمجھتے تھے اور جا بجا اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ایسی ایک طاقتور طوفانی ہوا کو ان پر مسلط کیا جس نے قوم ہود کو اکھاڑ پھینکا، اور اپنی طاقت پر ناز کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس طریقے سے جو ہے فرما دیا کہ جس طریقے سے جو ہے وہ اپنی جگہ پر اس طریقے سے پڑے رہے جیسے کٹا ہوا درخت جو ہے وہ تنے سے کٹا ہوا درخت جو ہے وہ پڑا ہے، اسی طریقے سے جو ان قوم کا ہلاکت فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو ہے قوم عاد کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم ثمود کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ بھی جو ہے توحید کو فراموش کر چکے تھے، جناب صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بھی اپنے نافرمانی پر اڑے رہے۔ اب اس کے بعد حال یہ تھا کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو اونٹنی معجزانہ طور پر آئی تھی اسے جو ہے وہ ان لوگوں نے جو کاٹ دیا، قتل کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب اترا اور ایسی چنگھاڑ کو ان پر مسلط کیا گیا کہ فرشتے نے چیخ ماری، اور اس چیخ کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے بھیجے اور دماغ جو ہے باہر آ گئے اور اسی میں تڑپ کر مر گئے۔ پھر اس کے بعد جناب ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ ہمارے یہاں یعنی جناب ابراہیم کے یہاں فرشتے جو ہے قاصد بن کر انسانی شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ جناب ابراہیم نے ان کی مہمان نوازی کے طور پر بچڑا ذبح کر کے بھونا اور جو انہیں کھانے کی دعوت پیش کی، مگر انہوں نے کھانے کی رغبت کا مظاہرہ نہ کیا۔ تو جناب ابراہیم سمجھے کہ یہ لوگ کہیں دشمنی کی وجہ سے کھانے سے گریز تو نہیں کر رہے ہیں، لہٰذا ان سے خوف زدہ ہو گئے۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے کھانے نہ کھانے کی وجہ جو ہے دشمنی نہیں، بلکہ ہم فرشتے جو اللہ کی طرف سے قاصد بن کر آئے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نہیں کھاتے، ہم تو قوم لوط کے عذاب کے احکامات لے کر نازل ہوئے ہیں، ہم راستے میں آپ کو اولاد کی بشارت دینے آئے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تمہیں
इसहाक नामी बेटा और याकूब नामी जो है वो पोता अता फरमाएगा। फिर उसके बाद जो मजीद बयान फरमाया गया कि फरिश्तों ने कहा, फिर उसके बाद जो फरिश्तों ने ये भी कहा कि हम जनाब लूत के कौम की तबाही का जो वो तबाही की जो है वो तबाही का पैगाम लेकर आए हैं। और फिर उसके बाद जो बयान फरमाया कि उसके बाद जनाब इब्राहिम जो है बड़े ही नरम दिल थे। इस खुशखबरी को सुनकर जनाब लूत के हवाले से उनकी कौम की सिफारिश करने लगे। फरिश्तों ने कहा कि उनकी हलाकत का फैसला जो है वो अटल हो चुका है, आप बराए करम जो है इसमें मुदाखलत ना फरमाएं। फिर उसके बाद मजीद बयान फरमाया गया कि चुनांचे जो है कौम लूत पर जब फरिश्ते मुसल्लत हुए तो फरिश्तों ने बस्ती को अपने परों पर उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और पूरी बस्ती को बेदर्दी के साथ पत्थरों से रोन डाला। ये थी कौम लूत की हलाकत। फिर जनाब शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो साहब मदियन का तस्करा फरमाया गया कि जो कौम शिर्क की बुराई के साथ साथ नाजायज़ मुनाफाखोरी का शिकार थी, गलत रविश के शिकार हो चुके थे। और जनाब शुएब अलैहिस्सलाम के तमाम तर मामलात को जनाब शुएब अलैहिस्सलाम के तमाम मामलात को जो है वो इकरार करने से, उनकी बातों को मानने से जो है वो जो पीछे कोता हो चुके थे, नाफरमान हो चुके थे। इस पर अल्लाह तबारक तआला ने इसी तरह उस चीख को मुसल्लत किया जिस चीख के साथ कौम सबूत तबाह हुई थी, उसी तरीके से कौम भी जो है तबाह हुई। और ये लोग सुबह को अपने घरों में अजाब की ताब न लाकर जो है औंधे मुँह पड़े रहे, गोया कि ज़मीन पर यह कौम आबाद ही नहीं थी। फिर उसके बाद बताया गया कि बुराई से रोकने वाले और अजाब की गिरफ्त में जो है वो बुराई से रोकने वाले और अच्छाई का हुक्म देने वाले अजाब इलाही से दो चार नहीं किए जाते, बल्कि रुके होते हैं और उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत फरमाया करता है। फिर सूरह यूसुफ का आगाज़ होता है। बड़े ही मुनफरिद और दिलचस्प वाक़या बयान किया गया है, इसीलिए इसे अहसनुल क़सस के नाम से जाना गया है, यानी बेहतरीन क़स्सा इसे करार दिया गया है। इस सूरह के अंदर जो जामियत के एतबार से देखेंगे तो दीन भी है, फ़िक़्ह भी है, तौहीद भी है, सीरत और सवाने हयात भी है, ख्वाबों की ताबीर भी है, सियासत और हुकूमत के इशारात और रमूज़ और हिकमतें मौजूद है, इंसानी नफ्सियात और उसकी कैफियत का भी बयान इसमें मौजूद है, माशी खुशहाली की तदबीरें भी मौजूद है, हुस्न और इश्क के हश्र सामानी भी इसके अंदर मौजूद है, ज़ुहद तक़वा की जो वो का बयान भी इसमें मौजूद है, अंबिया और सालिहीन का तज़किरा वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। फिर उसके बाद जो बड़ी खूबी ये है कि इसमें कदर मुनासबत हुज़ूर अलैहिस्सलाम और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में कदर मुनासबत पाई जाती है। फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम और आपके मुखालिफिन के हाल और मुस्तक़बिल का पूरा नक्शा इस सूरे में खींचा गया है। जनाब यूसुफ की तरह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी कुरैशी भाइयों ने हसद किया, आप अहले कुरैश ने आपके साथ आपसे हसद किया, कत्ल के मशवरे किए, उनकी वजह से आपको मक्का छोड़ना पड़ा, 3 दिन तक गारे सौर में रूपोश होना पड़ा, वहाँ से मदीना हिजरत करके जो मदीना तशरीफ ले गए। फिर उसके बाद जो है वहाँ से बतदरीज जो है आपको उरूज हासिल हुआ। फिर उसके बाद जो है यहाँ तक कि आप मदीना पहुँचे और इस्लामी सल्तनत, इस्लामी मुमलकत के सरबराह बनाए गए। इस्लाम मदीना जो है पहली रियासत करार दी गई, मक्का फतह हुआ तो कुरैशी भाई जो है आपके अहले कुरैश जो है कुफार मुशरिकीन आपके सामने आए और फिर शर्मिंदा और नादिम हुए। फिर उसने इत्तेफाक कही या जो कसदन ये बात कही कि इस मौके पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि तुमसे मैं वही बात करता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने अपने भाइयों से कही थी, जाओ आज तुम आज़ाद हो, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं। हुज़ूर ने फरमाया था कि इज़हबू व अंतुम तुलक़ा, यानी तुमसे जो है तुम पर कोई गिरफ्त नहीं की जाएगी। आज जब जो है हम मुख्तार हो चुके हैं, हमें पूरे इख्तियारात दिए जा चुके हैं, तो आज हम तुम्हारी माफ़ी का ऐलान फरमाया करते हैं। इसी तरीके से फिर मज़ीद बयान फरमाया गया कि इब्तदाई सूरह यूसुफ के इब्तदाई आयात में बयान फरमाया गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को एक ख्वाब देखा था, वो ख्वाब बयान फरमाया। ख्वाब ये है कि उन्होंने 11 सितारे और चांद और सूरज को अपने सामने सजदा करते हुए देखा, जिसकी ताबीर वाज़ेह थी कि उनके 11 भाई और वालिदैन उनके सामने झुकेंगे और उन सब के दरमियान जनाब यूसुफ को इम्तियाज़ी खुसूसियत हासिल होगी। इस ख्वाब के बाद भाइयों ने हसद करना शुरू कर दिया और जनाब यूसुफ के कत्ल का प्रोग्राम बनाया। अपने वालिद को राज़ी करके जंगल में ले गए जनाब यूसुफ को, उन्हें कुएं में फेंक कर कपड़े को जो है किसी जानवर के खून से आलूदा करके वालिद को बताया कि हम जंगल में खेल रहे थे, भाई को किसी भेड़िया ने खा लिया। अब जनाब याकूब उनकी साजिश को समझ गए और जनाब यूसुफ की फराक में रहने लगे, परेशान रहने लगे, रात और दिन रोते। एक तजारती हाल ये हुआ कि एक तजारती काफिला जो है कुएं से जनाब यूसुफ को निकाल कर मिस्र के बाजार में फरोख्त किया। जनाब यूसुफ की खूबसूरती के चर्चे जहाँ भर में फैल गए, फिर बादशाह ने उन्हें खरीद कर मुँह बोला बेटा करार दिया। इस तरह से जो है जनाब यूसुफ कुएं से निकलकर बादशाह के दरबार में रहने लगे।
شاہ مصر کی بیوی جو ہے آپ پر فریفتہ ہو گئی اور جو ہے وہ غلط ارادے اس کے ہونے لگے، اس پر جو ہے اس نے جو ہے بدکاری کا الزام جناب یوسف پر لگایا۔ شوہر کو معلوم ہونے پر جو ہے شوہر نے جو ہے وہ بدکاری کا الزام جب بیوی نے لگایا، عزیز مصر کی بیوی نے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی خاندان کے بچے سے جناب یوسف کی بے گناہی کا ثبوت دلوایا، شہادت دلوا کر انہیں باعزت رہا کروا دیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جناب یوسف علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے حق میں بہتر ہے، اور تیرے ہی کرم سے مجھے ان عورتوں کی سازش سے نجات ملی۔ پھر اس کے بعد بیان فرمایا گیا کہ جناب یوسف جب جیل کے اندر قید تھے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ جان گئے کہ جناب یوسف جو ہے خواب کی تعبیر بہت ہی انوکھے انداز میں بیان فرماتے ہیں، بہترین انداز میں، اور اس کا حل اور اس کا سولوشن بھی بتاتے ہیں۔ چنانچہ وقتاً فوقتاً لوگ اپنے اپنے خواب کو بیان فرماتے ہیں اور جناب یوسف ان کے خواب کی تعبیر بھی پیش کرتے ہیں اور حسن تدبیر کے ساتھ جو ان کے خواب کو حل بھی فرمایا کرتے تھے۔ تو اب جب جناب یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو ان درمیان میں جو ہے فرمایا گیا کہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ نے دعوت دین سے اپنے آپ کو روکا نہیں، بلکہ ہمیشہ دعوت و ارشاد اور لوگوں کو جو واضح نصیحت کیا کرتے تھے، برائی سے روکتے اور اچھائی کا حکم دیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ دائی انتہائی سخت، مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت دین کے فریضے سے غافل نہیں ہوا کرتا، بلکہ جو دعوت دین میں لگا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بادشاہ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایک روز جو بادشاہ نے خواب دیکھا کہ خواب یہ تھی کہ 7 تندرست گائے 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہے، اور فصل کے 7 خوشے جو ہے سرسبز و شاداب ہیں اور 7 خشک ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی، لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے تعبیرات بیان فرمائی، مگر بادشاہ کا دل مطمئن نہیں ہوا۔ چنانچہ کسی نے جناب یوسف کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بھی خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں اور بہت اچھی خواب کی تعبیر بیان کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ خواب کی تعبیر کا حل بھی بیان فرماتے ہیں۔ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ چنانچہ بادشاہ وقت جو ہے جناب یوسف کے پاس پہنچا عزیز مصر، اور پہنچنے کے بعد جناب یوسف کے سامنے اپنے خواب کو بیان فرمایا۔ چنانچہ بادشاہ وقت کے خواب کی صحیح تعبیر بتانے کی وجہ سے آپ جناب یوسف جو ہے بادشاہ کی نظروں میں جج گئے، اور اس خوبصورت خواب کی تعبیر سے شرمندہ ہو کر متاثر ہو کر جو ہے وہ بادشاہ مصر عزیز مصر نے جو ہے وہ آپ کی رہائی کا فیصلہ کر دیا۔ مگر چنانچہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ نبوت کے دامن کو داغدار ہونے سے بچانے کے لیے تحقیقات کا آپ نے مطالبہ پیش کر دیا کہ میں تو جیل سے رہا ضرور ہوں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری عصمت اور میرے جو ہے وہ پاک دامنی کی جو برات کا اظہار بھی کیا جائے کہ میں تو پاک دامن ہوں، جس پر انہیں بے گناہ قرار دے کر رہائی ملی۔ لہٰذا ہر مسلمان کو عموماً ایک دائی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اپنے دامن کو داغدار ہونے سے بچانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ بھی ہوا کہ لوگ نعوذ باللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چنانچہ جناب یوسف جو ہے تھے تو مجرم، مگر ان پر رحم کھاتے ہوئے بادشاہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ اس لیے جناب یوسف نے اپنے رہائی کے مطالبے سے پہلے جو ہے آپ نے کہا کہ میری برات کا آپ پہلے اظہار کیجیے، اس کے بعد جو ہے میں جیل سے رہا ہوں گا۔ چنانچہ جو ہے جہاں آپ جیل سے رہا ہوئے اور اس کے بعد شاہ مصر نے اپنی کیبنٹ میں اپنی کابینہ میں آپ کو شامل کرنے کا اعلان کیا، ساتھ ہی آپ کو خزانے، تجارت اور مملکت کا خود مختار وزیر بنایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ صبر کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا بہترین نتائج جو ہے سامنے آتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھیں گے کہ جناب یوسف علیہ السلام جو کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک، عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک، ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن جو ہے وہ تھامے رہے، اور اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازوں کی چابی ہے۔ نصف ایمان اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی حمایت کا ایک اہم ذریعہ اور مجرب نسخہ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان تمام واقعات کے اندر بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے قصے کو ہمیں وقتاً فوقتاً پڑھنا چاہیے اور اس سے واضح نصیحت ہمیں حاصل کرنی چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔